السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ کافی دن ہو گئے ویڈیو اپلوڈ نہیں ہوا، معذرت چاہتا ہوں۔ جی، ایک تو سوال یہ ہے، اب یہاں سے ہم نیا باب شروع کریں گے پاکی اور ناپاکی کے مسائل کے بارے میں۔ تو ایک سوال ہے، نیا کپڑا دھوئے بغیر پہننا۔ اس کا جواب ہے، نیا سلا ہوا کپڑا جب کہ اس پر کوئی ظاہری نجاست نہ لگی ہو بغیر دھوئے ہوئے پہننا بلا شبہ درست ہے۔ اسی طرح ایک سوال ہے، واشنگ مشین سے کپڑے دھونا۔ اس کا جواب ہے، واشنگ مشین میں کپڑے دھونے سے اگر نجاست ختم ہو گئی اور کپڑے سے صاف پانی نکلنے لگا تو کپڑا شرعاً پاک ہو جائے گا، اگرچہ اسے 3 بار نچوڑا نہ گیا ہو۔ پھر بھی بہتر ہے کہ تسکین قلب کے لیے 3 مرتبہ مشین میں نچوڑ لیا جائے۔ اسی طرح ایک سوال ہے، جس حصے پر منی لگی ہو صرف اس حصے کو دھونے سے کپڑا پاک ہو جائے گا۔ اس کا جواب ہے، صرف جس حصے پر منی لگی ہے اس حصے کو دھونے سے کپڑا پاک ہو جائے گا اور اس میں نماز درست ہو جائے گی۔ یہ بات غلط ہے کہ حالت جنابت کا پہنا ہوا پورا کپڑا ناپاک ہوتا ہے۔ البتہ اگر نجاست لگنے کا یقین ہو لیکن نجاست کی جگہ متعین کرنے میں دشواری ہو رہی ہو تو پھر پورا کپڑا دھونا ضروری ہوگا تاکہ کوئی شبہ نہ رہے۔ اسی طرح ایک سوال ہے، لیکوریا اگر کپڑے پر لگ جائے تو نماز ہوگی یا نہیں؟ اس کا جواب ہے، اتفاقاً اگر کپڑے پر لیکوریا لگ جائے اور اس کی مقدار درہم سے زیادہ ہو تو اس کے کپڑے پر لگے رہنے کی حالت میں نماز نہیں ہوگی۔ لیکن اگر کسی عورت کو لیکوریا کی بیماری اتنی بڑھ گئی ہو کہ وہ معذور کے درجے میں آ گئی ہو، یعنی مسلسل لیکوریا جاری ہو، تو اس کے حق میں یہ لیکوریا ناپاک نہیں سمجھا جائے گا اور وہ انہی کپڑوں میں نماز ادا کر سکتی ہے۔ اسی طرح ایک سوال ہے، سڑکوں پر بہنے والے کیچڑ کا حکم۔ اس کا جواب ہے، یہ نجاست آمیز کیچڑ ناپاک ہے۔ اگر یہ کپڑوں پر لگ جائے تو اسے دھونا لازم ہے، اس کے بغیر نماز درست نہیں ہوگی۔ البتہ جس شخص کو کثرت سے ایسی حالت میں سڑکوں پر آنے جانے کی ضرورت درپیش ہو اور اس کے لیے بار بار چھینٹوں کا دھونا باعث حرج ہو تو ایسے شخص کے لیے یہ چھینٹیں معاف قرار دیے جائیں گے۔ اسی طرح ایک سوال ہے، مچھر کھٹمل کا خون۔ اس کا جواب ہے، مچھر کھٹمل کے خون سے کپڑا ناپاک نہیں ہوتا، اس میں نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ اسی طرح ایک سوال ہے، شیرخوار بچے کے پیشاب کا حکم۔ شیرخوار بچہ اور بچی کا پیشاب بالکل ناپاک ہے۔ اگر یہ پیشاب درہم سے زیادہ مقدار میں کپڑے پر لگ جائے تو اس کپڑے کو پہن کر نماز پڑھنا درست نہیں ہوگا۔ اسی طرح ایک سوال ہے، شیرخوار بچے کے پیشاب کو پاک کرنے کا طریقہ۔ اس کا جواب ہے، شیرخوار بچے کا پیشاب بھی اسی طرح ناپاک ہوتا ہے جیسے بڑے آدمی کا پیشاب، البتہ اس کے پاک کرنے کے طریقے میں قدرے تخفیف ہے۔ وہ یہ ہے کہ اس کی پاکی کے لیے اوپر سے پانی بہا دینا کافی ہے۔ بڑے آدمی کے پیشاب کو پاک کرنے کی طرح زیادہ مبالغے کی ضرورت نہیں ہے۔ حنفیہ کے نزدیک بچے کا پیشاب محض چھینٹا دینے سے پاک نہیں ہوتا۔ اسی طرح ایک سوال ہے، بچے نے موبائل پر پیشاب کر دیا۔ اس کا جواب ہے، جس موبائل پر بچے کا پیشاب لگ گیا ہو وہ سوکھنے سے پاک نہ ہوگا بلکہ اس کو پاک کرنے کے لیے دھونا ضروری ہے۔ لہٰذا اگر ناپاک موبائل جیب میں رکھ کر نماز پڑھ لی گئی تو نماز درست نہیں ہوگی۔ اس طرح اگر اس ناپاک موبائل کو گیلے ہاتھ سے چھو لیا، یعنی کچے ہاتھ سے چھو لیا، جس کی وجہ سے پیشاب کا اثر ہاتھ پر آ گیا تو یہ ہاتھ بھی ناپاک ہو جائے گا۔ اسی طرح ایک سوال ہے، ٹنکی کے نل سے وضو کرتے ہوئے زمین کی چھینٹوں کا کپڑوں پر اڑنا۔ اس کا جواب ہے، اس طرح کی چھینٹوں سے کپڑے کی نجاست کا حکم نہیں دیا جائے گا، البتہ اگر نجاست بالکل صاف نظر آ رہی ہو تو اس کی چھینٹیں ناپاک ہوں گی۔ اللہ ہم تمام کو ان مسائل پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم تمام کو اسلام پہ زندہ رکھے، ایمان پر ہم تمام کا خاتمہ بالخیر عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔